فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ. ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے جہنم سے سچی پناہ مانگتے. اب سنو رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں, جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں, جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں, میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. سنو سنو ابھی تو اور سنو بھلے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان اتارا سودا بھاوے ملے نہ لئیے بھلے آن ہزارا. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا, نیکی کا کام کرنے نہیں آیا, وہ تو ایسے ہی آیا تھا اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو, کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو, کسی سے ملنے آیا ہو, مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو. اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا, میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرما دی. سودا بھاوے ملے نہ لئیے بلے آن ہزارہ, ملتا ہی ملتا ہے اچھوں کی صحبت میں. اور سنو جو شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بدکاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بے حیاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, نہ بے پردہ عورتوں سے دوستیاں کرتے. سنو کیا لکھتے ہیں پنجابی شاعر, برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے, اے کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چنگا پین ہزاراں. لوہار کی دکان پہ جاؤ جتنے بھی کپڑے بچا لو چنگاری آئی جاتی ہے, سراغ کر ہی دیتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے, جہاں لعنت برس رہی ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جہاں رحمت برس رہی ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو پکار رہا ہے, اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور آج ایک اور نیت کرنی ہے, اگر واقعی نیک بننا ہے نا تو ہمیں 2-3 کام اور کرنے ہوں گے. ایک نیت یہ کرنی ہے کہ کم از کم ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. یہ مدنی قافلہ جو ہے نا یہ نیک بننے کا نسخہ ہے, پریکٹیکل ہے. آپ نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں گے, گناہ چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے. اب جس کی روزانہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے وہ مدنی قافلے میں چلا گیا تو فلم تو نہیں دیکھ سکے گا. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ مدنی قافلے میں کیا جھوٹ سے بچ جائے گا. جس کی جو برائی کی عادت ہے نا وہ چھوٹ جانی ہے اور مدنی قافلے میں انشاءاللہ پیوریفیکیشن ہو جانی ہے. تو زبردست طریقہ ہے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانے کا. تو بس میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نیک بننا ہے. اچھا پھر ایک اور کام کریں, اور وہ کیا ہے, ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کم از کم ایک نیت تو پکی سچی. 15 شعبان ہے نا, آج سے لے کر 15 جمعرات تک ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. ارے یہ تو سب نیت کر لو, اللہ تعالیٰ جو آج پکی نیت کرے اسے اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے. 15 جمعرات آپ کی بہت جگہوں پر ہوتے ہیں, جوہر ٹاؤن میدان مدینہ میں ہوتا ہے, تو جو جہاں سے آیا آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کا ہفتہ وار اجتماع. تو 15 جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ. یہ ہر ہفتے بیٹری چارج ہو جائے گی. ایک ہفتے میں ادھر ادھر گئے, پھر اجتماع میں گئے, پھر پکے ہو جائیں گے, پھر صفائی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک بننا آسان ہو جائے گا. اچھا مدنی چینل تیسرا روزانہ 1.25 گھنٹہ, روزانہ 1 گھنٹہ 26 منٹ اگر آپ مدنی چینل دیکھنے کا معمول بنا لینا پھر تو دیکھیں انشاءاللہ امیر اہل سنت آپ کے دل کی صفائی خود ہی کا فرما دیں گے انشاءاللہ. تو روزانہ مدنی چینل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے بھی دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ایک اور دعوت, سبحان اللہ, حدیث پاک ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا. ماہ رمضان رحمتوں کی کان, بڑی پیارا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے میں رحمتیں لوٹنے کے لیے 10 دن کا اعتکاف تو کرے ہی کرے. دعوت اسلامی والوں نے کمال کر دیا کہ ایک بار میرے آقا نے زندگی میں پورے ماہ کا اعتکاف فرمایا. امیر اہل سنت نے اس سنت کو کیسا زندہ کیا کہ آج ہزاروں اسلامی بھائی پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں. تو جس کو پورا مہینہ اعتکاف کرنے مل گیا
پھر تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. تو آپ سب سے گزارش کروں گا جن کے لیے ممکن ہو باب المدینہ کراچی آ جائیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز امیر اہل سنت کے پاس 30 دن اعتکاف کر لیں. ورنہ مرکز الاولیاء لاہور میں بھی کئی جگہوں پر اعتکاف ہوگا. ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں کہ شب قدر کو پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے. تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور اعتکاف کریں. نیت کریں انشاءاللہ جن سے بن پڑا ایک باقا ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جو نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر ایسا کرم ہو جائے مجھ پر بھی آپ پر بھی کہ بس ہم پکے ہو جائیں ان نیتوں پر اور زندگی بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں. ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ. ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے جہنم سے سچی پناہ مانگتے. اب سنو رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں. جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں. جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. سنو سنو ابھی تو اور سنو بھلے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا سودا بھاوے ملے نہ لئیے بھلے آن ہزارا. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا نیکی کا کام کرنے نہیں آیا. وہ تو ایسے ہی آیا تھا اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو کسی سے ملنے آیا ہو مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو. اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو. فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرمائی. سودا بھاوے ملے نہ لئیے بلے آن ہزارہ. ملتا ہی ملتا ہے اچھوں کی صحبت میں. اور سنو جو شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بدکاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں بے حیاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہ بے پردہ عورتوں سے دوستیاں کرتے. سنو کیا لکھتے ہیں پنجابی شاعر برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے ہے کپڑے پاوے کچھ کچھ پئیے چنگا پہن ہزارہ. لوہار کی دکان پہ جاؤ جتنے بھی کپڑے بچا لو چنگاری آئی جاتی ہے سراغ کر ہی دیتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے جہاں لعنت برس رہی ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جہاں رحمت برس رہی ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو پکار رہا ہے. اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. اور آج ایک اور نیت کرنی ہے. اگر واقعی نیک بننا ہے نا تو ابھی 2-3 کام اور کرنے ہوں گے. ایک نیت یہ کرنی ہے کہ کم از کم ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. یہ مدنی قافلہ جو ہے نا یہ نیک بننے کا نسخہ ہے پریکٹیکل ہے. آپ نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں گے گناہ چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے. اب جس کی روزانہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے وہ مدنی قافلے میں چلا گیا تو فلم تو نہیں دیکھ سکے گا. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ مدنی قافلے میں کیا جھوٹ سے بچ جائے گا. جس کی جو برائی کی عادت ہے نا وہ چھوٹ جانی ہے اور مدنی قافلے میں انشاءاللہ پیوریفیکیشن ہو جانی ہے. تو زبردست طریقہ ہے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانے کا. تو بس میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نیک بننا ہے. پھر ایک اور کام کریں اور وہ کیا ہے ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کم از کم ایک نیت تو پکی سچی 15 شعبان ہے نا آج سے لے کر 15 جمعرات تک ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. ارے یہ تو سب نیت کر لو. اللہ تعالیٰ جو آج پکی نیت کرے اسے اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے. 15 جمعرات آپ کی بہت جگہوں پر ہوتے ہیں. جوہر ٹاؤن میدان مدینہ میں ہوتا ہے. تو جو جہاں سے آیا آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کا ہفتہ وار اجتماع. تو 15 جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ. یہ ہر ہفتے بیٹری چارج ہو جائے گی. ایک ہفتے میں ادھر ادھر گئے پھر اجتماع میں گئے پھر پکے ہو جائیں گے پھر صفائی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیک بننا آسان ہو جائے گا. اچھا مدنی چینل تیسرا روزانہ 1.25 گھنٹہ روزانہ 1 گھنٹہ 26 منٹ اگر آپ مدنی چینل دیکھنے کا معمول بنا لینا پھر تو دیکھیں انشاءاللہ امیر اہل سنت آپ کے دل کی صفائی خود ہی فرما دیں گے انشاءاللہ. تو روزانہ مدنی چینل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے بھی دکھائیں گے بھی انشاءاللہ پھر دیکھیں انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ایک اور دعوت سبحان اللہ حدیث پاک ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ثواب کی نیت سے اعتکاف کیا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان رحمتوں کی کان، بڑی پیارا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے میں رحمتیں لوٹنے کے لیے 10 دن کا اعتکاف تو کرے ہی کرے۔ دعوت اسلامی والوں نے کمال کر دیا کہ ایک بار میرے آقا نے زندگی میں پورے ماہ کا اعتکاف فرمایا۔ امیر اہل سنت نے اس سنت کو کیسا زندہ کیا کہ آج ہزاروں اسلامی بھائی پورا مہینہ اعتکاف کرتے ہیں، تو جس کو پورا مہینہ اعتکاف کرنے مل گیا پھر تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش کروں گا جن کے لیے ممکن ہو باب المدینہ کراچی آ جائیں، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز امیر اہل سنت کے پاس 30 دن اعتکاف کر لیں، ورنہ مرکز الاولیاء لاہور میں بھی کئی جگہوں پر اعتکاف ہوگا، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف ضرور کریں کہ شب قدر کو پانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ضرور اعتکاف کریں، نیت کریں انشاءاللہ جن سے بد پڑا ایک بار کا، ورنہ کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جو نیتیں کی ہیں ان نیتوں پر ایسا کرم ہو جائے مجھ پر بھی آپ پر بھی کہ بس ہم پکے ہو جائیں ان نیتوں پر اور زندگی بدلنے میں کامیاب ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے ہیں، ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ۔ ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے، جہنم سے سچی پناہ مانگتے۔ اب سنو، رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر مجھے یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، جنہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے مگر پھر بھی جنت مانگتے ہیں، جن بندوں نے جہنم دیکھی نہیں مگر جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ سنو سنو ابھی تو اور سنو، بھلے بندے دی صحبت یارو جنہیں دکان اتارا سودا بھاوے ملے نہ لئیے بھلے آن ہزارا۔ فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ ان میں ایسا بھی تھا جو ذکر کی محفل میں ذکر کرنے نہیں آیا، نیکی کا کام کرنے نہیں آیا، وہ تو ایسے ہی آیا تھا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے آج کے اس اجتماع میں کوئی اجتماع کی نیت سے ہی نہ آیا ہو، کوئی دوست پکڑ کے لے آیا ہو، کسی سے ملنے آیا ہو، مگر اچھے بندوں کی صحبت کا نتیجہ دیکھو۔ اے بری صحبتوں میں بیٹھنے والوں سنو، فرشتے عرض کرتے مولا ایک بندہ تو اپنے کام سے آیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ بندے ہیں جن کا ہم نشین بھی محروم نہیں رہتا، میں نے اپنے اس بندے کی بھی مغفرت فرمائی۔ سودا بھاوے ملے نہ لئیے بلے آن ہزارہ، ملتا ہی ملتا ہے اچھوں کی صحبت میں۔ اور سنو جو شرابیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بدکاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جواریوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بے حیاؤں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نہ بے پردہ عورتوں سے دوستیاں کرتے، سنو کیا لکھتے ہیں پنجابی شاعر، برے بندے دی صحبت یاروں جنہیں دکان لوہارا سودا بھاوے لئیے نہ لئیے، اے کپڑے پاوے کچھ کچھ پئیے چنگا پین ہزارہ۔ لوہار کی دکان پہ جاؤ جتنے بھی کپڑے بچا لو، چنگاری آئی جاتی ہے، سراغ کر ہی دیتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ کن کے ساتھ بیٹھنا ہے، جہاں لعنت برس رہی ہے یا ان کے ساتھ بیٹھنا ہے جہاں رحمت برس رہی ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو پکار رہا ہے، اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ اور آج ایک اور نیت کرنی ہے، اگر واقعی نیک بننا ہے نا تو ہمیں 2-3 کام اور کرنے ہوں گے۔ ایک نیت یہ کرنی ہے کہ کم از کم ہر مہینے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ یہ مدنی قافلہ جو ہے نا یہ نیک بننے کا نسخہ ہے، پریکٹیکل ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے عادی بن جائیں گے، گناہ چھوڑنے کے عادی بن جائیں گے۔ اب جس کی روزانہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے وہ مدنی قافلے میں چلا گیا تو فلم تو نہیں دیکھ سکے گا۔ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ مدنی قافلے میں کیا جھوٹ سے بچ جائے گا۔ جس کی جو برائی کی عادت ہے نا وہ چھوٹ جانی ہے اور مدنی قافلے میں انشاءاللہ پیوریفیکیشن ہو جانی ہے۔ تو زبردست طریقہ ہے ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانے کا۔ تو بس میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آج پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نیک بننا ہے۔ اچھا پھر ایک اور کام کریں، اور وہ کیا ہے، ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کم از کم ایک نیت تو پکی سچی، 15 شعبان ہے نا، آج سے لے کر 15 جمعرات تک ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ ارے یہ تو سب نیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو آج پکی نیت کرے اسے اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے۔ 15 جمعرات آپ کی بہت جگہوں پر ہوتے ہیں، جوہر ٹاؤن میدان مدینہ میں ہوتا ہے، تو جو جہاں سے آیا آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کا ہفتہ وار اجتماع۔ تو 15 جمعرات پابندی سے شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہر ہفتے بیٹری چارج ہو جائے گی، ایک ہفتے میں ادھر ادھر گئے پھر اجتماع میں گئے پھر پکی ہو جائیں گے، پھر صفائی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو نیک بننا آسان ہو جائے گا. اچھا مدنی چینل تیسرا روزانہ 1.25 گھنٹہ روزانہ 1 گھنٹہ 26 منٹ اگر آپ مدنی چینل دیکھنے کا معمول بنا لینا پھر تو